آپ کی نظر میں آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ 94 کی بات ہے کہ میں پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں تھا. وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ان کے ہسبینڈ کی میٹنگز ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو کہ پاکستان میں کچھ سب میرینز بیچنا چاہتے ہیں, فرینچ سب میرینز. تو مجھے وہاں پہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کے کچھ سورسز نے بتایا کہ چائنیز کی سب میرین جو ہے وہ سستی ہے اور فرینچ کی مہنگی ہے اور یہ کمیشن کے چکر میں یہ آدمی جو ہے کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک ملا تو میں نے انویسٹیگیشن شروع کی, پاکستان واپس آیا. جب میرے پاس سارے ڈاکومنٹس آ گئے میں نے لکھ دیا. جب لکھ دیا یہ وہ کیس ہے جس میں ایڈمرل منصور حق کو سزا ہوئی, یہ وہ کیس ہے جس میں کہ آصف زرداری صاحب پکڑے گئے. لیکن 94 میں جب میں نے لکھا تو میری اس سٹوری کو جھوٹا قرار دے کے تو آصف زرداری کے پریشر پہ مجھے جاب سے نکال دیا. اب میں جب جاب سے نکلا تو کیا ہوا میرے ساتھ, جاب سے میں نکلا لیکن جو ریڈرز تھے اور جو سوسائٹی تھی اس نے مجھے انکریج کیا. مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں سچ بولنا ایک مشکل کام ہے, لیکن اس ملک کے جو لوگ ہیں, عام آدمی جو کہ اس ملک کے کرپٹ سسٹم کا وکٹم ہے, جس کو اس ملک کی کرپشن کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, وہ سچ سننا چاہتا ہے. تو یہ انکریجمنٹ تھی. میری جاب چلی گئی, مجھے اس کا افسوس نہیں ہوا. 2-3 سال بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی میں نے اس کے بارے میں لکھا تو ایک دن اس نے مجھے بلا لیا پرائم منسٹر ہاؤس میں. صبح مجھے کال آئی جی پرائم منسٹر وڈ لائک ٹو ہیو بریک فاسٹ ود یو. چلا گیا پرائم منسٹر صاحب نے جناب مجھے پراٹھا اور انڈا کھلایا. اس کے بعد انہوں نے بھی لسی پی, مجھے بھی کہا لسی پیو. میں لسی پینا نہیں چاہتا تھا, انہوں نے کہا نہیں آپ لسی پیے. پھر انہوں نے خود بھی لسی کے 2 گلاس پیے اور ڈکار مارا. اس کے بعد کہا یو مسٹ ریزائن. میں نے کہا جی وہ کیوں, آپ نے مجھے پراٹھے کھلائے, آملیٹ کھلایا, لسی کھلائی, اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ریزائن کریں, اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو میں آپ کے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. میں نے سمجھا یہ نواز شریف نے لسی پی ہوئی ہے, شاید غلوبگی کے عالم میں غلط بات کہہ گیا, تو میں نے اس کو سیریسلی لیا. میں گھر واپس آ گیا. اگلے دن صبح پتا چلا کہ میرے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. پھر اس کی بیوی میرے پاس آئی, میں نے پلیز تم ریزائن کر دو ورنہ پھر میرے شوہر کو کون جیل سے نکالے گا. میں نے ریزائن تو کر دیا اس جاب سے, لیکن دوبارہ مجھے آپ نے کیا ان کے بارے میں کچھ لکھا تھا ایسا جو کہ ان کو پسند نہیں آیا یا کیا ہوا؟ میں نے ان کی جو آف شور کمپنیز تھیں ان کے بارے میں لکھا تھا. اور اس کے اوپر اس زمانے میں بعد میں جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اس پہ انکوائری بھی ہوئی تھی, لیکن ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی. اور انہوں نے میرے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے پوچھا کہ سورس بتاؤ اس نے کس آدمی سے یہ ساری انفارمیشن لی ہے. تو اس نے کہا جی کہ کسی حامد میر میں پھاڑ لو, 4 چھتر مارو, تو ایسے کو پوچھو, مجھے تو دستا ہی نہیں. تو لیکن پھر میں نے ریزائن کر دیا. آپ کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے how you got your sources and your documents? This is the basic responsibility of a journalist to protect his sources. آپ اپنے سورس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اچھے جرنلسٹ نہیں ہیں. ہاں لیکن کبھی کورٹ میں آپ کو اگر پیش ہونا پڑے وہاں پہ آپ اپنا سورس اس کی مرضی سے کانٹ یو آپ نے کبھی یہ کورٹ نہیں ٹرائی کیا کہ جی ٹرائی ٹو یوز کسی اگر یہ آپ کو فورسفلی آپ کو ریزائن کروا رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دیٹس اگینسٹ دا سسٹم, اگینسٹ دا ہول کانسیپٹ آف فریڈم اینڈ اسٹف لائک دیٹ؟ آپ نے کبھی کورٹس کو یوز نہیں کرنے کی کوشش کی اور یو جسٹ ٹرائیڈ ٹو کنوینئنٹلی ریزائن فرام ون جاب ٹو اندر اینڈ ہیڈ کہ ٹھیک ہے جی اگر یہاں پہ جاب نہیں ملی تو میں کہیں اور لکھوں گا؟ جی صاحب آپ کن کورس کی بات کرتے ہیں؟ کورس کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ان کورس کا چیف جسٹس افتخار چودھری کو خود کئی مہینے تک انصاف مانگتا